اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کوئی بھی حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کبھی بھی ٹینشن ہوتا، مسئلے بہت سارے دماغ میں آ جاتے، کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فزع الی الصلاۃ. آپ اس کا معنی اردو میں بہت اچھا معنی ہے، آپ نماز کی طرف لپکتے، آپ نماز پڑھتے نہیں، آپ کے ذہن میں پہلا خیال آتا پریشانی کو اگر دور کرنا ہے، یہ ٹینشن سے باہر نکلنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے، وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ مسئلے کو حل کرے گا. کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا، یہ کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، ہم سب کو اس کی سخت ضرورت ہے. جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو 2 چیزوں کے ذریعے سے. اے ایمان والو، اللہ کی مدد، اپنی زندگی میں اللہ کی مدد حاصل کرو، بہت ضروری ہے اللہ کی مدد. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ کی مدد اگر زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہو، 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مدد فوراً آئے گی، اور وہ ایک ہے صبر. بڑی طاقت ہے صبر میں، صبر میں بڑی طاقت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صلاۃ. سبحان اللہ. نماز، صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مدد فوراً آئے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کو ان کے جیسا بنائے. ان کا ایک نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، حمامۃ الحرم، حرم کا کبوتر. کیا بولتے ہیں ان کو؟ حرم کا کبوتر. کبھی بھی حرم کے اطراف رہتے، جیسا ایک کبوتر اطراف میں رہتا ہے، ویسا زیادہ وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حرم میں گزرتا. حبر الامہ ان کا دوسرا لقب ہے، حبر الامہ. حبر کہتے ہیں عالم کو، ساری امت کے عالم ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے بڑا علم دیا ان کو، علم سے نوازا اللہ نے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسا بنائے، عالم بنائے. جی ہاں، بہت بڑی شخصیت ہیں. سبحان اللہ. یہ سفر میں جا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ہاں ان کو ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے، مفسر قرآن. کیا بولتے ہیں؟ مفسر قرآن. تمام صحابہ اکرام میں قرآن کی تفسیر ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اس میں ملکہ عطا فرمایا. یہ جا رہے ہیں، ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے، سفر میں ہیں، کہا تمہارے بھائی کا، سگے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. سگا بھائی مر جائے، جو سگے بھائی مر جائے تو حالت کیا ہوتی ہے اس سے پوچھا جائے جس کے ساتھ یہ گزرتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس موقع پر ہمارے جتنے بھی لوگ اس مسجد کے یا ہمارے اطراف و اکناف کے جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ساتھ جو بازو پیر سے پیر لگا کر کسی زمانے میں کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتے تھے نا، آج وہ ہمارے ساتھ اگر نہیں ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ہر دعا میں ہمیں انہیں یاد رکھیں. سگا بھائی مر چکا ہے. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس نے ایک کام کیا، جاتے جاتے سواری کو تھوڑا سائیڈ میں لیے، ایک جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے اپنی سواری کو باندھے اور نماز میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ ان کا سگا بھائی مر چکا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو جو دعائیں پڑھنی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے. اس کے بعد یہ سائیڈ میں گئے، درخت کے پاس اپنی سواری کو باندھ دیے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھنے والوں نے ان سے سوال کیا، آپ نماز یہ وقت پر جب تمہیں بھائی کے موت کی خبر دی جا رہی ہے، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے اس کا کیا لینا ہے؟ سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ان کو جواب دیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب پریشانی آتی ہے تو 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد ملتی ہے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. یہ میرا پریشانی کا ٹائم ہے، میرا سگا بھائی مرا ہے، مجھے اس وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں نماز میں کھڑا ہوں تاکہ اللہ میری مدد فرمائے. سبحان اللہ. کر کے دیکھیے. میں ہمیشہ بولتا ہوں اگر کسی کی بیوی آپریشن تھیٹر میں ہے، تم جاؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. کسی کی ماں آپریشن تھیٹر میں ہے،
تم جاؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. کوئی کسی کی بچی ہے، کسی کا بچہ ہے، ایسے نازک حالتوں میں آپ نماز پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نماز بہت بڑی چیز ہے.